سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن عثمان بن عبد العاص قال آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أممت قوما فأخف بهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قومك قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا قال أذنه فأجلسني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين ثديي ثم قال تحول فوضعها في ظهري بين كتفي ثم قال قومك فمن قوما فليخفف فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی قوم کی امامت کرا۔ میں کیا اللہ کے رسول میں نے اپنے دل کے اندر کچھ وسوسے محسوس ہوتے ہیں۔ فرمایا قریب ہو۔ آپ نے میں نے اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر اپنی ہتھیلی میرے سینے دے وچ دو پستانہ دے درمیان رکھی، پھر فرمایا دوسرے پاسے منہ کر، پھر آپ نے میری پشت دے اوتے ہتھیلی رکھی میرے کندھیاں دے درمیان، پھر فرمایا اپنی قوم دی امامت کرا۔ کہ سب تو آخری وصیت اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں یہ فرمائی کہ جدوں تو کسی قوم دی امامت کرائیں تے پھر انہاں نوں ہلکی نماز پڑھایا کر، اس واسطے کہ انہاں دے وچ کوئی بڈھا بندہ ہوتا ہے، کوئی انہاں دے وچ بیمار ہوتا ہے، کوئی انہاں دے وچ کمزور ہوتا ہے، کوئی انہاں دے وچ حاجت مند ہوتا ہے۔ البتہ جب کوئی کلا نماز پڑھے پھر جویں چاہے پڑھے۔ یہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ ایک تسرنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ مسلمانوں دے آپ دے داماد، یہ ہور نے عثمان بن ابی العاص، یہ بنو امیہ چو نے، وہ بھی بنو امیہ چو ہی سن حضرت عثمان بن عفان۔ یہ حضرت عثمان بن ابی العاص فرماتے ہیں کہ میں نے آپ نے فرمایا کہ اپنی قوم دی امامت کرایا کر۔ یہ مطلب ہے کہ لکھے پڑھے عالم فاضل آدمی سن، اس واسطے انہوں دی قوم دی امامت پہ مقرر فرمایا۔
پھر آپ نے مینوں کہا کہ بھی نماز ہلکی پڑھایا کر، تے میں گزارش کی کہ جی میرے دل میں کچھ کمزوری ہے، وسوسے وغیرہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، یعنی میرا علاج کیتا کس طرح کہ میرے پہلے سینے پہ ہاتھ رکھیا دو پستانوں کے درمیان، پھر میرے کندھیاں کے درمیان میری پشت پہ ہاتھ رکھیا۔ ظاہر ہے صرف ہاتھ ہی نہیں رکھیا ہوئے گا، کچھ پڑھیا بھی ہوئے گا، گویا یہ بھی علاج کا ایک طریقہ ہے۔ علاج کا خصوصاً جس وقت شیطانی مقابلہ ہوئے تو اس وقت علاج کا طریقہ روحانی ہی صحیح ہوتا ہے۔ دم وغیرہ کروایا جائے، تعویذ لکھیا جائے، یہ روحانی علاج خصوصاً جدو شیطانی اثرات ظاہر ہون تو اس وقت یہ روحانی علاج کیتا جاتا ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی بابرکت شخصیت سن، آپ کا صرف ہاتھ رکھ دینا ہی کافی سی۔ بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہاتھ رکھ کے ہی علاج کر دیتا۔ بسا اوقات پیر دی موچ وہ ہاتھ رکھ کے ٹھیک کر دیتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میری اکھاں دکھیا کر دیا سی تے غزوہ خیبر دے موقع تے شدید تکلیف سی مینوں، لیکن اس کے باوجود میں گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا بھئی علی کتھے ہے، انہوں جھنڈا دئیے، اللہ وہ دے ہتھاں تے فتح کرے گا۔ تے مینوں لیاندا گیا کہ میری آنکھاں دکھ دیاں سن، تے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھاں وچ لب مبارک پایا۔ وہ فرماؤندے نے کہ ادوں ہی ٹھیک ہو گئی ہیں تے ساری زندگی مڑ کے کدی دکھیاں بھی نہیں، ساری زندگی مڑ کے نہیں دکھیاں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی برکت سی، آپ کے لب مبارک دی برکت سی۔ کہ اگرچہ عقلی چیز نہیں، یعنی عقل وچ نہیں یہ گلاں آؤندیاں، لیکن دنیا دیا ساریاں گلاں عقل وچ آؤندیاں بھی نہیں۔ انسان کنیاں ہی چیزاں ماندا ہے جیڑیاں عقل چ نہیں آؤندیاں، کیوں؟ اس واسطے کہ اکھاں دے سامنے دیکھدا ہے۔ مثلا کیا امکان ہے کہ چھوٹا جا ایک دانہ ہوئے، چھوٹا جا تے او دے نال بڑا سارا درخت بن جائے جدے وچ مضبوط جڑ ہوئے، لمبا تنا ہوئے، شاخاں ہون، پتے ہون، پھل ہون، پھل ہون، یہ عقل نہیں مانتی کہ ایویں ہو سکتا ہے، لیکن اسی ہوندیاں ویکھدے ہاں ہر روز، اس واسطے سانوں مننا پیندا ہے۔ گویا یہ کوئی بنیاد نہیں کہ جی یہ گل تو عقل چ نہیں آتی، تیری عقل چ نہیں آتی۔ اگر یہ ثابت چیز ہے تو پھر انہوں مننا ہوئے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاتھ رکھ کے یا پڑھ کے علاج کیتا، سینے ہاتھ رکھیا، کیونکہ یہ دل والی جگہ ہے۔ دل نو مضبوط کرن دے واسطے آپ نے انہوں نے سینے تے ہاتھ رکھیا، تے پھر کندھیاں دے درمیان بھی اپنا ہاتھ مبارک رکھیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح علاج کیتے۔ بہت دفعہ اپنا علاج بھی ایویں ہی کرتے سن، بہت دفعہ پڑھ کے علاج کرتے سن۔ اگرچہ دوسرا علاج بھی منع نہیں، دوسرا علاج بھی جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تداوو، اے اللہ دے بندیو، عباد اللہ تداوو، اے اللہ دے بندیو دوائی استعمال کریا کرو، علاج کریا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری واسطے دوا رکھی ہے۔ ہر بیماری